السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا عنوان ہے داستان۔ داستان اردو ادب کی وہ پہچان کہ جس پر وہ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ دنیا میں کسی زبان کے پاس داستانوں کا اتنا ذخیرہ نہیں جتنا اردو کے پاس ہے۔ قصہ کہانی ہمیشہ سے انسان کی ایک یوں کہہ لیں کہ دلچسپی کا مرکز رہی ہے۔ دور دراز کے علاقوں کی کہانیاں، اپنے ہی خطے کی کہانیاں، وہ کہانیاں جو ہمیں ہم سے روشناس کراتی ہیں، وہ کہانیاں جو ہمیں اپنے باطن کی سیر کراتی ہیں، وہ کہانیاں جو کائنات کے بھیدوں کو کھولتی ہیں، وہ کہانیاں جو انسانی رشتوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، مختلف انداز میں بکھری پڑی ہیں۔ بہت سارا ذخیرہ اردو کی داستانوں کا شائع ہو چکا اور بہت سارا ابھی شائع ہونا باقی ہے۔ لاکھوں صفحات شائع ہو چکے اور لاکھوں صفحات ابھی تک غیر مطبوع ہیں۔ کہانی کہہ لیں، داستان کہہ لیں، داستان وہ طویل کہانی ہے جو آہستہ آہستہ قاری پر اپنے بھید کھولتی جاتی ہے۔ بنیادی طور کے اوپر داستان اورل ٹریڈیشن سے تعلق رکھتی ہے، زبانی روایت سے، کہ ماضی میں جب قافلے سفر کیا کرتے تھے دور دراز علاقوں کے، تو سرائے جہاں وہ لوگ قیام کرتے، داستان گو شام ڈھلتے ہی اپنے لفظوں کے ذریعے ایسے مناظر کھینچنا شروع کر دیتا کہ سامع انگشت بدنداں داستان گو نے جن خطوں میں لے جاتا، سامع ان خطوں کی سیر کرتے۔ کبھی بغداد کا ذکر چل رہا ہے، کبھی ملک عراق کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں ملک شام کو جاتے ہوئے قافلے کی روداد ہے، کہیں بادشاہوں کے قصے، کہیں سوداگروں کے قصے، کہیں شہزادیوں کے بے پناہ حسن کے قصے، اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے قصے مل کر ایک بڑی داستان کا حصہ بن جاتے۔ بڑی داستان جو اپنے اندر ایک مرکزی کہانی رکھتی، آگے چھوٹے چھوٹے اجزاء میں بڑھتی چلے جاتی۔ 200-250 صفحات سے لے کر 60,000 صفحات تک پھیلی ہوئی داستانیں اردو کے ذخیرے کو باثروت بنا رہی ہیں۔ داستان گو کا سب سے پہلا اقدام یا فنی حربہ یہ ہوتا تھا کہ وہ تحیر پیدا کرنا چاہتا تھا۔ تحیر، ایک حیرت کی فضا پیدا کرنے کے لیے وہ زمانی اور مکانی بودھ یعنی
زمانی اور مکانی دوری کا اہتمام کرتا تھا۔ زمانی بعد یہ ہے کہ وہ کہانی کا آغاز یوں کرتا تھا کہ آج سے 200 سال پہلے یا 400 سال پہلے کا ذکر ہے، کہ وہ کہ انسان ماضی سے ایک تعلق خاطر رکھتا ہے، ایک دلچسپی رکھتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ ماضی کیسا تھا۔ اور مکانی بعد یہ کہ وہ ہندوستان میں بیٹھا ہوا بھی جب داستان سناتا تھا تو وہ کسی عرب کے خطے کا ذکر کرتا، وہ عراق کے خطے کا ذکر کرتا، وہ عجم کا ذکر کرتا، کہ ایک دوسرا علاقہ آدمی کے لیے کشش کا باعث ہوتا ہے اور یوں بھی حیرت کا سامان پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو داستان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم چھوٹی داستانوں کو پڑھیں یا طویل داستانوں کو پڑھیں، یہ چیز ہمیں ہر داستان میں ملے گی کہ وہ زمانی اور مکانی بعد کو خاص طور پر پیش کر کے قاری کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے میں کامیاب رہتا تھا۔ پھر داستان مختصر نہیں ہوتی، قصہ در قصہ، ایک قصہ اس سے جڑا ہوا دوسرا قصہ، پھر تیسرا قصہ۔ آپ مختصر داستانوں میں باغ و بہار کو لے لیجئے، میر امن دہلوی کی لکھی ہوئی اس داستان میں جسے قصہ چہار درویش کا نام بھی دیا گیا، ایک مرکزی قصہ، 4 درویشوں کے قصے اور ایک خواجہ سرپرست کا قصہ، یوں کئی قصے جڑ کر ایک بڑے قصے کی تشکیل کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ داستان میں ہمیں قدم قدم پہ عجیب و غریب مہمات پڑھنے کو ملتی ہیں، خیر و شر کی جنگ جس میں بالآخر خیر جیتتا ہے، خیر کی فتح ہوتی ہے اور شر کو شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ محیر العقول واقعات اور ما فوق الفطرت عناصر داستان کی خاص پہچان بن کر سامنے آتے ہیں۔ کہانی پڑھتے ہوئے اس میں جنوں کے قصے، پرندے، دیوی دیوتاؤں کے قصے، انہونی کیا کیا رنگ بدل کر داستان میں آتی ہے۔ یہ ما فوق الفطرت عناصر اگر ہم تجزیہ کریں تو انسان کی اپنی بے پناہ متخیلہ کی صلاحیتوں کا اظہار ہے۔ خیال کی قوت کی طاقت کا اندازہ ہمیں داستان کے اندر سفر کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ ویسے سفر بھی داستان کا ایک بہت اہم جزو ہے۔ آپ کو داستانوں میں داستان اپنے مجموعی تاثر میں ایک طویل سفر ہی ہوتا ہے، جس میں طویل سفر کے بعد ہیرو جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ ایک خوشگوار انجام ہمیں داستان کے اختتام پر ملتا ہے۔ داستان پڑھتے ہوئے جب ہم انجام کی طرف پہنچتے ہیں تو بچھڑے ہوئوں کا ملاپ ہو جاتا ہے، جس کی تلاش جاری ہوتی ہے وہ مل چکا ہوتا ہے۔ یوں اس پورے سفر کی تکان انجام پر بہت خوشگوار تاثر سے ہمیں دوچار کرتی ہے۔